میں نے سنا تھا کہ پٹھان تیل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے پٹھان نسل سے بہت خوف کھاتی تھی، لیکن جب میری شادی پٹھان لوگوں میں ہوئی تو میری جان ہی نکل گئی۔ ان کی آگ میری پہلی رات تھی اور شہر میں آتے ہی ان کو دیکھو، آج کی زبردست کہانی کو آگر تک ہو رہا تھا۔ میں مانتا ہوں ہم بہت مسافری تھے اور ریلوے کے قریب سے آبادی میں رہتے تھے، جہاں پر زیادہ تر ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے دور اور شور ہمیں دیکھتی تھی کہ بہت ہی زیادہ شرارتی لڑکے ہوتے ہیں۔ میرے بابا ایک پٹھان کے ساتھ بہت دفعہ وہ ہمارے گھر آیا ہے۔ میرے بابا کہ بڑے خوش سے ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی جیسے کہ میں باپ کی دادی ہوں، لیکن دیوار سے سمجھنا تو شادی کیسے کریں، کیونکہ بچے دہیج کے بھاگ بھی جاتے ہیں، لوگ دہیج کے ساتھ دیکھ نہیں رہے۔ بیٹی کو کہا دہیج نہیں ہے، کچھ کرنا چاہے تو میرے والد کی تعریف میں ہوتی جب ہمارے گھر کوئی لڑکا ساتھ ہوتا ہے تو لگتا ہے۔ میرے بابا لکھن پر ہونا اردو کے پٹھان کے قبیلے ہیں جس میں لڑکا دہیج بھی مانگتا ہے، لڑکی کے لیے سونا بھی رکھتا ہے اور لڑکی کی جو جو کھانا پڑتا ہے اس کے پیسے بھی دیتا ہے۔ اور اس کے اگر لڑکی خوبصورت ہو تو اس کا باپ اگر کوئی اور شے پسند کرتا ہے وہ بھی لڑکے کو خرید نہیں کرتا۔ میرے بابا نے کہا کہ میری بیٹی کی شکل صورت بہت اچھی ہے، لیکن 25 سال کی ہو گئی ہے، اتنی نہ رہتی ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں سوچتی۔ شادی ہوتے ہوتے بھی 3 سال ہو گئے۔ اگر 3 سال کی ہو گئی تو وہ بھی بچے کی بابا کو اس کے دوست سے کہا کہ تم پٹھانوں میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بابا نے کہا تم لوگ تو کرتے ہیں، پٹھانوں میں رشتہ کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹھان رشتے لے لیتے ہیں۔ میں اپنے دوست کو بات کر لیتا ہوں، بس جانا بہت ہی زیادہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تمہارے کو کوئی پہچان نہیں آتا۔ میرے بابا کو یہ بات بہت اچھی لگی، لیکن جب انہوں نے یہ بات نہیں سکی تو امی نے کہا کہ ہماری بیٹی اس ماحول میں کیسے رہے گی؟ بابا نے کہا کہ آج کل سب کا ماحول ایک جیسا ہی ہو گیا ہے، ہر گھر میں کون ہے، کون سا گروہ کا ہاتھ پر رکھتے ہیں، اچھا بڑا گھر ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا بس پردہ کرنا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ پردہ کرنا اچھی بات ہے، ہمیں ابھی خواب کا ایک گھر ہے جس میں کوئی بچہ بھی نہیں ہوا ہے اور لڑکے کی تصویر ہے اور بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکے کی ماں بھی زندہ ہے، صرف اس کا ایک باپ تھا۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ شادی 1 ماہ میں ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لسٹ بنا دیں، آپ کو جو بھی سامان چاہیے آپ اس میں لکھ دیں، ہم لڑکی کے لیے وہ ساری چیزیں لے لیں گے، ہم لوگ تو خوشی سے نہال ہوں گے۔ میرے ابا نے لسٹ میں سب کچھ لکھ دیا۔ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہم 5 تولے سونا پہنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ہم لوگ تو خوش ہوں گے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ وہ 1 تولہ بھی پہنائیں تو بڑی بات ہے، وہ تو 5 تولے سونا پہنا رہے تھے اور انہوں نے کھانے کے پیسے جس کو وہ ولیمہ کہہ رہے تھے میرے بابا کو 1.5 لاکھ روپیہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کی شرط ہے تو ہم نے کہا کہ بیٹی کو خوش رکھیے، ہماری اور شرط نہیں ہے۔ پر میں تھوڑی ڈری گئی تھی کیونکہ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ پٹھان ہر معاملے میں کچھ زیادہ ہی کم کرتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بہت زیادہ تنگ ماحول ہوتا ہے، وہ پردہ کرواتے ہیں، کہیں آنے جانے نہیں دیتے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ پٹھان زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، بہادر ہوتی ہیں، عورتوں کا خیال رکھتی ہیں۔ میرے بابا عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے
میں Can نہیں we جانا just چاہتی تھی skip اتنا straight to دور، the اور میں صرف plot یہی twist, سوچ رہی تھی please? کہ میں نے اتنا دور نہیں جانا، لیکن امی نے سمجھایا۔ امی نے کہا کہ بیٹی چاہے ساتھ والے گھر میں چلی جائے، ماں باپ کے لیے تو پرائی ہو ہی جاتی ہے، دوسرے محلے کی گلی میں بھی گھر ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ یہاں پر Life's کیا ہو all رہا about ہے۔ انہوں balance, نے کہا کہ سسرال تو and سب کا ایک real جیسا love takes ہوتا ہے، practice. اور مردوں کا کیا ہے، ان کی We ایک ہی know ضرورت accidents ہوتی ہے، happen, پیار سے پیش آنا، اس but بات my ماننا، love's on اس کی عزت purpose. کا خیال رکھنا، 10 باتیں تو اس کی Reciprocate مان the لینا، 5 باتیں وہ feeling, تمہاری بھی مان لے گا، find peace سارا beneath کچھ the ٹھیک ہو جائے گا۔ surface. میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرے لیے Everything's واقعی انہوں نے peachy, سارا سامان بھی لیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، everything's سب کچھ ٹھیک تھا، اور میرے peachy. شوہر بھی بہت Split زیادہ خوبصورت تھا۔ personality, اس کا نام خلیل تھا۔ ایک دو ہفتے sometimes تو sour, فون سے sometimes گزر گئے، sweet. اور ایک دن میں نے خلیل کو An ایک M. Night عجیب کلام Shyamalan کرتے ہوئے story دیکھا۔ called اس میں Everything's صحن میں ایک Peachy. چارپائی Can we بچھائی ہوئی just تھی، skip رات ہو straight چکی to تھی، the plot سارے twist, کام میں نے please? ختم کر دیے تھے۔ وہ اس چارپائی پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، یہ تو اس کی روٹین تھی، لیکن آج وہ چارپائی کے پائے کے اوپر عجیب سا کوئی تیل لگانے لگا، جس کی اتنی تیز بو تھی کہ سیدھی ناک میں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ تو دور سے آئی ہے نا، تجھے پتہ نہیں یہ رواج ہوتا ہے، سونے سے پہلے چارپائی کے پائے کے اوپر ایک خاص قسم کے تیل کو لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی کیڑا یا Split مکھی وغیرہ نہ آئے۔ میں نے personality, کہا کہ لیکن اس کی اتنی بدبو sometimes آئے گی sour, تو sometimes ہمارے ہی sweet. دماغ میں جائے گی۔ خلیل نے کہا Split کہ تجھے ابھی برے personality, لگے گی، اس کے بعد اس کی عادت ہو sometimes جائے sour, گی۔ sometimes اس کے sweet. بہت فائدے ہیں، اس کو لگانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ مجھے لگا شاید واقعی ہی کوئی رواج ہے، خیر برداشت کر کے بیٹھ گئی۔ خلیل نے کہا میرے تھوڑے پاؤں دبا دو۔ میں اسی پائے کی طرف بیٹھی تھی جہاں اس نے تیل لگایا تھا، اور وہ بدبو آ کر سیدھی میرے ناک میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا طیبہ کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا ان کے بھی پاؤں دبا دو، پھر آ کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور میرا شوہر باہر ہی بیٹھا تھا، اس لیے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سسر کے پاؤں دبائے، لیکن اس کے بعد مجھے اچانک سے سر درد ہوا، اور پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی، میں اپنے کمرے نہیں تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میں نے خلیل سے کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور تمہیں قرآن کیا کروں۔ خلیل مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی بات کے ساتھ وہ پشتو زبان نہیں بات کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ اردو بولتا تھا، اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ باہر آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں پریشان تو بہت تھی، لیکن مجھے ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ پہلے دن سے گھر میں میری شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو امی ابو کو یہ کہتے ہوئے سنا کیا کریں، کہاں سے لائیں پیسے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں، یعنی وہ مصیبت مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ واقعی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے جہیز بنانے پڑتے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا رواج تھا تو لڑکا خود ہی بناتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میرے لیے واقعی انہوں نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور ساری چیزوں کی کوالٹی بھی اچھی تھی۔ امی کو فون کر کے بتاتی تھی کہ میں خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن پھر یہی ہوا۔ خلیل نے کہا سسر کے پاؤں دبا دو، اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا۔ خلیل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا تھا، لیکن گھر میں ایک دوائی کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ کہیں تمہارا پاؤں تو نہیں بھاری؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم ادھر کے ماحول میں آ کر تھوڑی سی گڑبڑا گئی ہو، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں کا پانی، مٹی، ہوا، یہاں کی خوراک، سب کچھ تو مختلف ہے۔ اب تھوڑا ٹائم تو لگے گا تمہارے جسم کو سیٹ ہونے میں، اس لیے پریشان نہیں ہونا بیٹی،
انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے، اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. Sometimes لیکن sour, خلیل sometimes میرے sweet. سسر کو آنکھوں میں اشارہ کرتا تھا. Split وہ لوگ ایک دوسرے personality. سے کھل کر بات کرتے تھے، Sometimes کیونکہ sour, مجھے تو sometimes ان sweet. کی زبان سمجھ نہیں